اٹک سے ہمارے نمائندے حمید احمد اوان کی رپورٹ کے مطابق اٹک کی تحصیل جون میں مٹھیال چوک کے پاس کار اور ہائی ایس میں تصادم ہو گیا۔ 2 افراد جھلس کر جاں بحق اور 14 افراد زخمی ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق تحصیل جون میں پنڈی کوہاٹ روڈ پر مٹھیال چوک کے قریب کار اور کرک سے راول پنڈی جانے والی ہائی ایس میں تصادم کی وجہ سے ہائی ایس میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون اور ایک بچہ جھلس کر جاں بحق ہو گئے جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 جون کی 2 ایمبولینسز اور فائر وہیل موقع پر پہنچی۔ موقع پر موجود لوگوں نے تمام زخمیوں کو ریسکیو ایمبولینسز کے پہنچنے سے قبل قریبی ہسپتال منتقل کر دیا، جن میں سے 3 افراد کو ریسکیو ایمبولینسز میں تحصیل ہسپتال جھنڈ منتقل کیا گیا جبکہ فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پایا۔ تحصیل احمد پور سیال میں جناح سائنس اکیڈمی کا شاندار آغاز۔ احمد پور سیال ہمارے نمائندے محمد سخاوت کی رپورٹ کے مطابق دی جناب ایجوکیٹر اسکول حضرت پیر عبدالرحمن نزد پل راجباغ میں جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ جناح سائنس اکیڈمی کا باقاعدہ آغاز 1 جون 2025 سے کیا جا رہا ہے۔ اکیڈمی میں پلے گروپ سے لے کر FSC تک کی کلاسز کا انعقاد کیا جائے گا۔ کلاسز کا وقت دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگا جبکہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ پورشنز مخصوص کیے گئے ہیں تاکہ تعلیمی ماحول کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اکیڈمی میں طلبہ کو بہترین تعلیمی ماحول، کوالیفائڈ سٹاف، ماہانہ ٹیسٹ رپورٹس، اعلیٰ اخلاقی تربیت، کمپیوٹرز کلاسز اور نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ منتظمین کے مطابق جناح سائنس اکیڈمی کا مقصد بچوں کی تعلیمی استعداد کو نکھارنا اور انہیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے۔ پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ننکانہ صاحب تاریخ 16 مئی 2025 شاہ کوٹ 90 چٹی روڈ باکر کوٹ گاؤں کے گھر میں کھیلتی ہوئی بچی پانی سے بھرے ٹب میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اطلاعات پا کر ریسکیو 1122 کا عملہ وہاں پہنچا۔ عملہ CPR کرتے ہوئے بچی کو تحصیل ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ جاں بحق ہونے والی 1.5 سالہ بچی کی شناخت علیزہ ولد سکندر کے نام سے ہوئی۔ رپورٹ علی اکبر، میڈیا کوآرڈینیٹر۔ فاتح بنیان مرصوص جنرل عاصم منیر کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ لاہور پریس ریلیز پاک آرمی لورز موومنٹ کی مرکزی قیادت کے زیر صدارت لاہور میں یوم تشکر کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخ ساز شاندار کامیابی اور بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دینے پر پاک فوج اور افواج پاکستان کے سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی چیئرمین جان محمد رمضان اور مرکزی صدر رانا شہزاد الطاف کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے جارحیت اور حملے کے بعد پوری پاکستانی قوم اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ڈٹ کر کھڑی ہے۔ ملک بھر میں پاکستانی قوم یکجاں ہو کر دشمن ملک بھارت کو للکار رہے ہیں جبکہ بچے بوڑھے نوجوان افواج پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کر رہے تھے۔ پاکستان بھر میں پوری قوم یکجاں ہو کر پورے جوش و جذبے کے ساتھ نعرہ لگا رہی تھی۔ افواج پاکستان کے مؤثر منہ توڑ جواب پر پاکستان کی شاندار کامیابی پر ملک بھر میں جشن کا سماں پایا جا رہا ہے۔ پوری پاکستانی قوم خوشی سے جھوم اٹھی ہے۔ جاری کردہ نعیم چودھری، مرکزی سیکرٹری اطلاعات۔ منڈی بہاولدین سے MP نیوز کے نمائندے سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے جوش و جذبہ برقرار۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک وال ریاض احمد گجر، DSP سرکل ملک وال ذوالفقار احمد، CEO نبیل ریاض کی قیادت
عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں ہر مکتبہ فکر کی اہم شخصیات، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ملک وال ریاض گجر کی طرف سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک آرمی فوج 25 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہی ہے۔ ملک میں بھارتی جارحیت کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص کی زبردست کامیابی پر یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے جوش و جذبہ برقرار ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک وال ریاض احمد گجر، ڈی ایس پی سرکل ملک وال ذوالفقار احمد، سی ای او نبیل ریاض کی قیادت عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی آفس سے ریلی کا آغاز کیا گیا، جس میں ہر مکتبہ فکر کی اہم شخصیات، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ملک وال ریاض گجر کی طرف سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج 25 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہی ہے۔ ہم سب پاک فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں۔ لاہور کینٹ امن کمیٹی خدمت خلق کے زیر اہتمام پاک فوج کے آپریشن بنیان المرصوص کی فتح کے بعد نشاط کالونی میں یوم تشکر منایا گیا۔ اس موقع پر امن کمیٹی خدمت خلق کے مرکزی سرپرست اعلیٰ مقصود حسین، مرکزی چیئرمین عزیز حیدر شاہ نے خصوصی خطاب کیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ امن کمیٹی خدمت خلق کے زیر اہتمام پاک فوج کے آپریشن بنیان مرصوص کی فتح کے بعد نشاط کالونی میں یوم تشکر منایا گیا۔ نوجوانوں نے فوج پاکستان کے حق میں پرجوش نعرے بھی لگائے۔ شہریوں نے چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر اور دیگر عسکری قیادت کی تصاویر اور قومی پرچم اٹھا کر پاکستان زندہ باد کے فلک شکاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر امن کمیٹی خدمت خلق کے مرکزی سرپرست اعلیٰ مقصود حسین، مرکزی چیئرمین عزیز حیدر شاہ، مرکزی وائس چیئرمین حاجی معراج احمد، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 2 قاری محمد حنیف، حاجی عبد المجید اور دیگر نے شرکاء سے خصوصی خطاب کیا۔ اس موقع پر امن کمیٹی خدمت خلق کے مرکزی چیئرمین مقصود حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلگام واقعہ کو بنیاد بنا کر بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے کی غلطی کر کے اپنی تباہی کو دعوت دی۔ بھارت رافیل و دیگر جنگی طیاروں کی تباہی اور بھارتی ملٹری اہداف کو نشانہ بنائے جانے کے بعد پوری دنیا پر واضح ہو گیا کہ پاکستان اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ امن کمیٹی خدمت کے مرکزی چیئرمین عزیز حیدر شاہ نے کہا، پاکستان کی 24 کروڑ عوام اپنی فوج کی پشت پر کھڑی ہے اور وطن عزیز کی سلامتی پر ہرگز آنچ نہیں آنے دے گی۔ عزیز حیدر شاہ نے کہا، دشمن کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑے گی۔ امن کمیٹی خدمت خلق کے کارکنان ملکی سالمیت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے جذبہ سے سرشار اور بھارتی جارحیت کا کڑا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ مرکزی وائس چیئرمین حاجی معراج احمد نے کہا، انڈین فوج ایک ہی وار سے ڈھیر ہو گئی۔ جذبہ جہاد سے سرشار پاک فوج نے آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کو دھول چٹا دی۔ سینئر لیگی رہنما ممبر کنٹونمنٹ بورڈ قاری محمد حنیف نے کہا، پاکستانی آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان نے محض چند گھنٹوں میں بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ افواج پاکستان نے روایتی جنگ کے میدان میں بھی بھارت پر برتری ثابت کر دی۔ قاری حنیف نے کہا، پاکستان کی امن کی خواہش کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کیمرامین طفیل بلوچ کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ ایم پی نیوز کے رپورٹر اجمل کی لاہور سے رپورٹ کے مطابق یوم تشکر کے حوالے سے جنرل کیڈر ڈاکٹر ایسوسی ایشن ڈاکٹر مسعود اختر شیخ اور حارث خان کی جانب سے پاک فوج کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ افواج پاکستان اور حکومت کی جانب سے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر سراہا گیا۔ چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ٹیچرز یونین اور ایپکا کا مشترکہ اجلاس
इजलास में एपका चेयरमैन मलक फलक शेर खोखर, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन और पंजाब टीचर्स यूनियन के जिले सदर खालिद रजा पखराना, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज भुट्टा, जिली नायब सदर मियां जाफर अली द्योका, नायब सदर मोहम्मद नवाज चिश्ती, प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिक हाई स्कूल वकारुल हसीब और अवामी नुमाइंदा अब्दुल जब्बार बलोच ने शिरकत की। इजलास में टीचर्स के मसाइल व दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौका पर पाक फौज को कामयाबी से खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास के मुश्तरका एलामिया में पंजाब टीचर्स यूनियन और एपका यूनियन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डिस्पैरिटी अलाउंस में कम अज़ कम 50% इजाफा किया जाए और बजट में महंगाई की तनासुब से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाए। शिमला पहाड़ी 5 डेवस रोड नज़ लाहौर प्रेस क्लब की लाइट सुबह 12 बजे से लेकर शाम 5:50 पर आई, जबकि मौसम का दर्जा हरारत आज 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। वापडा के आला अफसरान तो एसी लगाकर बैठे हुए हैं और आवाम को इस गर्मी में मार रहे हैं। कारोबार को खाना खराब कर दिया है। वापडा वालों की बगैर बताए लोड शेडिंग, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं कि इस शदीद गर्मी में बगैर इतला के लाइट बंद कर देते हैं। अगर वापडा हेल्पलाइन पर शिकायत के लिए फोन करें तो इनके तमाम अफसरान का फोन बिजी जा रहा होता है। खुदारा रोज की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना हराम कर रख दिया है। गर्मी के इस मौसम में जहां शदीद गर्मी पड़ रही है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है, वापडा की लोड शेडिंग के जुल्म से बचाएं। ऑपरेशन बनियान मरसूस पाक फौज ने पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मोदी सरकार के जंगी जनून को खाक में मिला दिया। अजीम कामयाबी पर हासिलपुर में भी यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। रैली में सरकारी मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी, सियासी व समाजी शख्सियात और स्कूल के तलबात ने भी शिरकत की। म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अदालत चौक इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका का पाक फौज से वालहाना मोहब्बत का इजहार। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारे, सब्ज हिलाली परचमों की बहार शोदाए पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ। चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी मोहम्मद नदीम, सदर मरकजी अंजम ताजरान मलक अब्दुल हमीद का कहना था कि पाक फौज ने मोदी सरकार के जंगी जनून को खाक में मिलाकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। रिपोर्टर अफजाल मुस्तफ़ा भक्खा, हासिलपुर। खबर शामिल करते हैं मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियन खानेवाल की पाक फौज की हमायत में रैली। यौम तशक्कुर रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर MP न्यूज साउथ पंजाब। यौम तशक्कुर के हवाले से राव इंतजार अहमद खान, सदर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब और सरप्रस्त मिनी मजदा गुड ट्रांसपोर्ट यूनियन खानेवाल की क़यादत में पाक आर्मी के हक में रैली निकाली गई, जिसमें तमाम गुड ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों ने भरपूर शिरकत की। पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी और कहा कि पाक फौज ने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए और 10 घंटे की जंग में इंडिया के राफेल तैयारों समेत 6 तैयारे गिराए। मजीद कहना था कि इस जंग में जिन पाक फौज के जवानों ने अपनी जान का नजराना देकर पाकिस्तान का वकार बुलंद किया, हम इनको खराजे तहसीन पेश करते हैं।